آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کے میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کلیسیائی طور پر عالمی سطح پر عید ولادت المسیح کے پرمسرت اور مبارک دن کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو آج کے اس مبارک دن میں میری طرف سے اور پروگرام کلام کی روشنی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ آج اس خاص دن کی بابت ہم بہت ہی اہم باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے فیض حاصل کرنے والے بنیں گے۔ آج اس خاص پروگرام میں ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس خاص پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سحرش کے خدا نے انسان بننا گوارا کیا، حالانکہ وہ سرتاپا پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، جی، لیکن شکر کرتے ہیں کہ وہ کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور اس ہلاکت کو زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا، اور آج ہم اس کی جنم دن کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ اور میں آپ سب کو، پوری ٹیم کو اور پوری دنیا کو خداوند یسوع کے اس جنم دن کے موقع پر مبارکباد دیتا۔ پادری صاحب، جس طرح سے آج ہمارا بڑا خاص پروگرام ہے، تو اس خاص دن کی بابت ہم نے باتوں کو سیکھنا ہے، تو آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہودی کس کے منتظر ہیں؟ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو یہ سوال آج کا نہیں ہے، جی، کیونکہ مسیح یسوع کی ذات اقدس جو ہے اس کے بارے جب ہم بائبل مقدس کا اور تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کہنے میں مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ ان کی زندگی کا جو زمینی دور ہے وہ انتہائی بے مثال اور فقید المثال ہے۔ جی، خاص طور پر ان کی زندگی کے جو 3 واقعات ہیں وہ اپنی حقانیت کے لحاظ سے بنی نوع انسان کی زندگی میں اور مذاہب کی دنیا کی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ جی، اور وہ تینوں جو ان کی زندگی کے واقعات ہیں اس میں پہلے ہے تجسم المسیح، جی، جس کو بہت سارے لوگ کبھی قبول کرتے ہیں اور کبھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ دوسرا ان کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے جسے ہم ان کی مصلوبیت یا تصلیب مسیح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جی، تیسرا جو ہے وہ قیامت المسیح کے نام سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، اور فلسفے نے اور انسانی نفسیات نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان صرف اور صرف ان واقعات کے بارے گفتگو کرتا، سوچتا، جانتا اور بیان کرتا ہے جو اس کے مطالعہ میں ہیں، مشاہدہ میں ہیں، جی، یا تجربہ میں ہیں۔ لیکن جب وہی کوئی ایسی بات کسی انسان کی زندگی میں جو اس کے تجربے یا مشاہدے میں نہیں ہوتی وہ رونما ہوتی ہے، تو مقدسہ مریم کی طرح وہ بلا تعامل یہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ جی، کیونکہ جب فرشتے نے مسیح یسوع کی اس جنم دن کے تعلق سے یہ پیشگوئی مقدسہ مریم کو دی، جی، تو اس نے فوراً انسانی نقطہ نظر سے بڑی سچائی سے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو مرد کو نہیں جانتی، وجہ بھی بتائی۔ اور پھر اس کے جواب میں فرشتے نے اس سے جو باتیں کی، ان ساری باتوں کے بعد مقدسہ مریم نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ جی، مطلب یہ ہے کہ میں گو ان باتوں کی اس
گہرائی اور سچائی اور حقانیت سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوں، لیکن چونکہ تو خدا کا نمائندہ ہے اور تو نے یہ کہا ہے، اس لیے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اور اسے ہم مسیح یسوع کے تجسم سے یا مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے سے اس کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں پیدا ہوا، جس سے آج ہم عید قیامت المسیح نہیں بلکہ عید ولادت المسیح کے نام سے یاد کر رہے ہیں، جی کیونکہ عید ولادت المسیح جو ہے وہ مسیح خداوند کے جنم دن کی خوشی ہے جی یا عید ہے جسے ہم منا رہے ہیں، اور یہ اس وقت ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ عید جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو عبرانی زبان میں جلات کہتے ہیں، اور اس کا مطلب اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشی کرنا یا خوشی منانا ہے، یہ قابل بھی ہے۔ اس کا جو صحیح اور درست معنی ہے وہ ہے عید کا مطلب ہے گواہی دینا۔ صحیح۔ تو ہم چونکہ عید ولادت المسیح منا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح خداوند کے جنم دن کی ہم گواہی دے رہے تھے، صحیح۔ اور یہ گواہی جو ہے یہ ہماری بے بنیاد یا لا حاصل رہی ہے، جی کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کے عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو عہد عتیق میں 300 سے زیادہ پیش گوئیاں خداوند یسوع کے اس دنیا میں تجسم سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے اور بعد میں عدالت کے کام کو سر انجام دینے تک کی پیش گوئیاں خداوند کے پاک کلام میں موجود ہے۔ جی جو سوال آپ نے کیا ہے، جس شخصیت کا انتظار کر رہے تھے اس کو عبرانی زبان میں ماشیاخ کہا جاتا ہے، اس کو یونانی زبان میں خرسطوس کہا جاتا ہے، جی اور اس کو عربی زبان میں مشیخا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ جو تینوں الفاظ ہے یہ ایک ایسی شخصیت کو پیش کرتے ہیں جس کے جب ہم حوالہ جات کا پاک کلام میں مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہودیوں کی امید کی وجہ کا پتہ چلتا ہے۔ یہودیوں کے علاوہ مسیح خداوند کے جب اس دنیا میں وہ آئے اور پیدا ہوئے، انہوں نے زندگی گزاری، تعلیمات دی، خدمت کا کام سر انجام دیا، جی لوگوں کو تعلیم دی، پھر وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہ جو حوالہ جات ہیں یہ یہودیوں کے ہاتھ ایک امید کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن آج کے دور کے لیے وہ امید سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک کلام میں مسیح خداوند وہ ماشیاخ ہو، وہ خرسطس ہو، وہ مشیخہ ہو، وہ یسوع المسیح ہو، جی پاک کلام میں وہ بنی نوع انسان بالخصوص یہودیوں میں وہ ایک امید کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، جی اور اس امید کا وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح۔ سبب کیا ہے؟ کیوں وہ انتظار کر رہے ہیں؟ جی جب ہم پیدائش کی کتاب 3 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے 2 باب میں جب کائنات کی تخلیق، آدم اور حوا کی تخلیق، جی پھر ان دونوں کو باغ عدن میں رکھا جانا، صحیح۔ پھر خدا کے ساتھ ان کی رفاقت، ان کی محبت اور پیار کا ایک سبق وہاں پر درج ہے، جی جس کو جب انسان پڑھتے ہیں تو وہ کسی اور واقعہ اور کسی اور چیز کے بارے ان کا ذہن جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا اور سیکھتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم 3 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی بار ہمیں ابلیس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ صحیح۔ پہلی بار گناہ کے دخل کا ہمیں
بتایا جاتا ہے کہ گناہ داخل کیسے ہوا۔ جی پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی حیت اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور پہلی بار ہی انسان گناہ کے نتائج سے واقف ہوتا ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ جب ابلیس کے ترغیب دینے پر یا انسٹیگیشن پر ہوا نے پھل کھایا اور پھر اس نے اپنے خاوند آدم کو دیا، جی تو جو سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے جو ظہور پذیر ہوئی وہ یہ تھی کہ ان دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں ننگے ہیں۔ صحیح۔ اس سے پہلے بھی جب ہم پہلے 2 باب کا مطالعہ کرتے ہیں یا تیسرے باب کا مطالعہ کرتے ہیں جی تو ان کے لباس کا ذکر نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہاں ان کے بدنوں کا ذکر ہے کہ خدا نے کیسے آدم کو اور حوا کو کیسے تخلیق کیا، صحیح۔ اس کا ذکر ہے۔ باغ میں رکھا، باغ کا ذکر ہے، لیکن گناہ کے دخل سے پہلے انہوں نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں، ہے۔ جس کے بارے میں خدا کے کلام کے جو طالب علم ہیں وہ صرف اس بات پر متفق ہے کہ وہ دونوں، چونکہ گناہ ان کی زندگی میں نہیں تھا اور خدا ان سے رفاقت رکھتا تھا، فیلوشپ رکھتا تھا، اس لیے وہ خدا کے جلال میں چھپے ہوئے، تھے۔ اور چونکہ وہ خدا کے جلال میں چھپے ہوئے تھے اس لیے انہیں تن ڈھانپنے کے لیے انسانی وسائل کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہم یہی پڑھتے ہیں کہ جب گناہ ان کی زندگی میں آیا جی سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ ننگے ہیں۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد کے واقعات جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں تیسرے باب پہ، لیکن اس کی 15ویں آیت میں ایک خاص بات پڑھنے کو ملتی ہے۔ جب ہم اس پورے حوالے کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں عورت کو سزا کا اعلان کیا گیا، آدم کی سزا کا اعلان کیا گیا، وجہ وہ گناہ تھا، اور پھر خدا نے ابلیس کو یہ سزا دی اور سزا کے طور پر اس سے کہا 15ویں آیت میں کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ جو عورت کی نسل سے ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا، گو تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اور اس دن سے آدم اور حوا سے لے کر آج تک وہ یہودی جو مسیح یسوع کی شخصیت اور اس کی حیثیت اور اس کے مابوس اس دنیا میں ہونے کا انکار کرتے ہیں، جی وہ شخصیت کا ایک انتظار کر رہے ہیں جی جس سے ہم دوسرے معنوں میں خدا کا چنا ہوا اور چھڑانے والا کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ وہ عورت کی نسل سے ہے، حالانکہ عورت کی نسل سے کبھی کوئی نسل نہ دنیا میں ہوئی ہے نہ ہوگی، لیکن مسیح یسوع کو عورت کی نسل سے جب پیش کیا گیا، جس کا ذکر ہمیں خدا کے پاک کلام میں لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں ملتا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے، اور میں اکثر یہ بات سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو چنا ہوا وسیلہ ہے جس کا پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں ذکر ہے، اور جس کو پوری بائبل میں یا عہد عتیق میں نے پہلے بتایا 300 سے زیادہ پیش گوئیوں میں پیش کیا گیا ہے، صحیح، اس کے لیے مختلف القابات استعمال کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک لقب یہ ہے کہ وہ چنا ہوا ہے، اور یہ یسایہ میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات لکھا ہوا ہے کہ وہ چھڑانے والا ہے، بالکل۔ تیسری بات لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کے مخالفوں کو سزا دے گا، صحیح۔ اور اس کے لیے یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ آج بھی یہودیوں کو اور بہت ساری دیگر اقوام کو
جو خداوند یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کرتے یا اسے وہ آنے والا مسیح یا بادشاہ کے طور پر قبول نہیں کرتے، جی یہ تینوں باتیں ان کے ایمان اور اعتقاد، یا ان دوسرے الفاظ میں کہیں جی تو ان کے اعتقادات کی بنیاد ہے، صحیح، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ تو چنا ہوا ہے، اور مسیح یسوع کیسے چنا ہوا ہے؟ صحیح، وہ تو چھڑانے والا ہے۔ مسیح یسوع کیسے چھڑانے والا ہے؟ مسیح یسوع کیسے جو خدا کے مخالف ہے ان کو سزا دینے والا ہے؟ جی کس طرح سے جب ہم یشایا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں صحیفے کا، میری نظر میں ایک بائبل کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یشایا نبی کا صحیفہ 5ویں انجیل ہے۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ پیش گوئیاں یشایا نبی کے صحیفے میں کی گئی ہے بالکل وہ پوری بائبل میں اتری نہیں کی گئی، لیکن اس کا دوسری بار ذکر جو ہے وہ یشایا 7ویں باب کی 14ویں آیت پہ صحیح، وہاں لکھا ہے، اور خداوند آپ ہم کو ایک نشان دے گا۔ جی نشان کیا ہے؟ دیکھو ایک انباری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام لکھا ہے ایمینول رکھیں گے۔ جی اب ایمینول کا ترجمہ عہد عتیق میں نہیں ہے، صحیح، اس کا عہد جدید میں ہے۔ فرشتہ مقدس یوسف کے پاس آیا جی جب وہ اپنی حاملہ منگیتر کو یا بیوی کو چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اب وہ جانتا ہے کہ وہ حاملہ ہے لیکن بدنام کرنا نہیں چاہتا، صحیح، وہ بھی یہودی ہے، وہ بھی یہودی ہے۔ پھر جب وہ اس بات پر غور و خوض کرتا ہے تو پھر خدا کا فرشتہ اس کے پاس آ کر وہ ساری گفتگو 18ویں آیت سے، متی کی انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے وہاں درج ہے۔ صحیح، وہاں فرشتہ اس کو بتاتا ہے 21ویں آیت میں کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، یعنی وہ جو چھڑانے والا ہے، تو اور تیری قوم انتظار کر رہے ہیں، صحیح، وہ چھڑانے والا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو۔ کیا کہا گیا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمینول رکھیں گے، اور فرشتے نے پہلی بار بتایا جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ میں اس ترجمے سے متفق نہیں ہوں، میری نظر میں یہ ترجمہ وہ سارے معنی نہیں دیتا جو ایمینول کے ہو سکتے یا ہیں۔ عبرانی زبان میں ایمینول کا مطلب خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، ایمینول کا مطلب ہے خدا میرے یا ہمارے اندر ہے۔ اس لیے اس نے بتایا، اور یہودی اسی ایمینول کو جو ان کے اندر بسے گا اور چھڑانے والا ہے اس کو آج بھی انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح، ایک بہت بڑا سوال ہے دنیا میں کہ جی خداوند خدا نے مقدسہ مریم کو بطور کنواری کیوں چنا؟ صحیح، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے میں بھی ہے۔ جی جب ہم اپنا عقیدہ پڑھتے ہیں یا عقیدہ دہراتے ہیں جی تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ یسوع مسیح واحد شخصیت ہے جن کے نسب نامے کو جب مقدس متی لکھتا ہے تو خواتین کا ذکر کرتا ہے، صحیح، مقدس لوکا اور خواتین کا ذکر نہیں کرتا۔ لیکن دنیا کا جتنا بھی مذہبی ادب ہے یا جتنی بھی مذہبی تاریخ ہے اس میں مسیح خداوند کے لیے کنواری سے پیدا ہونا ایک بے مثال، اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی دنیا کے مذاہب کے بانی یا ہادیان ادیان پیدا ہوئے ہیں ان کی
پیدائش معجزانہ تو ہو سکتی ہے صحیح. یا اس کو معجزانہ طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، جی. لیکن کسی بھی مذہب کے بانی کو یا کسی ہادی کو وہ کوئی بھی حیثیت، کوئی بھی نام رکھتا ہے، جی. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمباری سے پیدا ہوا، صحیح. کیونکہ کمباری سے پیدا ہونا جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، جو میں ابھی بتاؤں گا. جی. جب ہم اسکندر اعظم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسکندر اعظم خود اپنے زبان سے اپنی کتاب میں جس اس کا نام دیوتا ہے، اس دیوتا کے بارے میں بتاتا ہے کہ میری ماں زیوس دیوتا کے مندر میں سو رہی تھی. اور زیوس دیوتا جو ہے وہ یونانیوں کے ہاں ان کا خداوند خدا ہے. صحیح. میں یہوہ خدا نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ہے نہیں، جی. لیکن وہ ان کا سب سے بڑا خدا ہے. اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ میری ماں زیوس دیوتا کے مندر میں سو رہی تھی، وہاں پر ایک اژدہا یا سانپ آیا، ٹھیک. اور اس سانپ کے وجہ سے میں پیدا ہوا. گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ کمباری سے نہیں، سانپ کی اولاد ہے. وہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں کیونکہ میں سانپ کی اولاد ہوں، کیونکہ جس تخم سے جو کوئی پیدا ہوتا ہے وہ اسی تخم کی تاثیر رکھتا ہے اور اسی کی تخم کے نام سے کہلایا جاتا ہے. صحیح. ہم انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ انسان کے تخم سے ہے. صحیح. پھر اس کے بعد جب ہم جس دور میں مسیح خداوند اس دنیا میں پیدا ہوئے، لکھا ہے کیسر اگسطس کے بارے میں پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں، تو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ خود یہ اپنی حین حیات یا اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے جی. کہ میری ماں اپالو دیوتا کے مندر میں سو رہی تھی، تو وہاں جب وہ سو رہی تھی تو اس کے پاس سانپ آیا یا اژدہا آیا، اور پھر اس کے بعد وہ پیدا ہوا. گوتم بدھ کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو لوگ لارڈ بدھا کہتے ہیں. گوتم بدھ جو ہے وہ اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے کہ وہ جب اس کی ماں جو تھی وہ مندر میں سو رہی تھی تو اس مندر میں ایک ایسا ہاتھی آیا جس کے 5 دانت تھے، حالانکہ ہاتھی کے 2 ہوتے. جی. اس کے 5 دانت تھے، اور پھر وہ میری ماں کے ساتھ اس کے پہلو میں لیٹ گیا، اور پھر اس کے بعد میں پیدا ہوں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقدسہ مریم کو جب کنواری کے طور پر پیش کیا بائبل مقدس نے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں ضروری تھا کہ وہ کنواری کا، انتہائی ضروری تھا تاکہ وہ چھڑانے والے کو پیدا کرے. صحیح. تاکہ وہ اس کو پیدا کرے جو دنیا کو ان کی بدی کی سزا دے گا. صحیح. تاکہ وہ اس کو پیدا کرے جو مسیح موعود ہے، یا جو وعدہ کی ہوئی شخصیت ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے 3 باب کی 15ویں آیت میں، اور جسے مسیح موعود کہا گیا ہے. وجہ کیا تھی؟ اگر کنواری سے پیدا ہونے والا شخص گناہ گار ہے، وہ ہاتھی یا سانپ یا کسی انسان کی پیداوار ہے، جی. اس کے تخم سے ہے، تو پھر گنہگار کو چھڑا نہیں سکتا. پھر گنہگار کے پاس یہ حیثیت، یہ حقوق نہیں ہے. یہ صرف اسی کے پاس ہے جو بے گناہ ہے. اور مسیح یسوع نے کئی بار لوگوں کے سامنے اس بات سے کہا کہ تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے. کسی نے کبھی اسے نہیں کہا کہ تو کنواری سے پیدا ہوا ہے اس لیے تو گنہگار ہے. کسی نے نہیں کہا. سب نے مانا کہ ہاں یہ خدا کے کلام کے مطابق، پیش گوئی کے مطابق، اس 3 باب کی 15ویں آیت کے مطابق ایک چھڑانے والا مسیح موعود ہے، جو ہمارے مستقبل کی امید ہے، جو ہماری آخرت کی امید ہے. اور شبہ ان نے
यही गवाही दी थी। जी वो शमाउन जब ये बात करता है, उसने यीशु को देखा, अपनी गोद में लिया, तो उसने कहा मेरी आंखों ने मेरी निजात या अपनी निजात देखी। देखिए वो उस एक लफ्ज में 4000 साल की तारीख बयान करता है। सही। क्योंकि पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत से शमाउन के गोद तक यीशु के आने को 1000 साल लग गए। कई नबी आए, कई वाक़यात हुए, कई पेशगोइयाँ की गई, बहुत सा कलाम सुनाया गया, बहुत सारे हालात बनी इसराइल कौम के पैदा हुए। उन हालात में उन्हें छुड़ाने वाले की ज़रूरत पेश आई, और फिर यशायाह ने तो बाकायदा उसको पेश कर दिया कि वो 53वें बाब में कि वो कैसा होगा, वो छुड़ाने वाला है, लेकिन वो अपनी जान का नजराना देगा। बिल्कुल। वो जो इस दुनिया में आएगा, छुड़ाएगा, अदालत करेगा, लेकिन उससे पहले वो गुनाह की सजा की अदालत के तौर पर बेगुनाह को मसलूब कर दिया जाएगा। एक बेगुनाह की हैसियत से उनके लिए रिहाई और छुड़ाने वाला बन जाए। और वो उनको किस बात से छुड़ाएगा? गुनाह की सजा से, सही, गुनाह की गंभीरता से, सही, गुनाह के कब्जे से, जी, शैतान के कब्जे से। यहूदी दरअसल आज जिस वजह से यीशु का इनकार करते हैं, उन वजूहात में एक वजह ये भी है कि वो तो सुलेमान से शुरू कर ले, रुझान से शुरू कर ले, सुलेमान के पोते से शुरू कर ले। वो सल्तनत का इंतज़ार कर रहे थे, उस बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे जिसकी दाग बेल साउल ने या फिर दाऊद ने बाद में एक आलीशान सल्तनत की, या सुलेमान ने एक आलीशान सल्तनत की बुनियाद रखी। उनका सिर्फ ईमान ये था कि ये हमें सियासी तौर पर दुनिया की कौमों से, फारसियों से, मादियों से, हित्तियों से, हव्वियों से और फिर रूमियों से हमें छुड़ाएगा, और फिर हमारे पास दाऊद का तख्त दोबारा होगा। और वो उस तख्त के लिए आज भी तगदो कर रहे हैं जी। उनकी स्ट्रगल, उनकी तगदो आज भी जारी है। और वो आज भी जो यहूदी जो है वो यीशु को उस हैसियत से कबूल नहीं करते। सबब ये है कि उन्हें छुड़ाने वाला चाहिए, वो छुड़ाने वाला जो इस दुनिया की सल्तनतों में उनकी बादशाही को कायम करे। इसलिए यहूदी आज भी यीशु का इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाजरीन, जिस तरह पादरी साहब ने बताया कि गुनाह इंसान ने किया, तो इस बदन की कीमत को अदा करने के लिए खुदा ही इंसान बनकर इस दुनिया में आया, ताकि बनी नौ इंसान उस पर ईमान लाने के वसीला से मखलसी पाएँ, गुनाह की गुलामी से आज़ादी पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। जिस तरह से आप जानते हैं आज ईद वलादतुल मसीह की खुशियों का दिन है, तो मैं समझती हूँ अगर केक कटिंग ना की जाए तो हमारी खुशियाँ अधूरी हैं। सेट पर केक भी मौजूद है, तो मैं चाहती हूँ कि हम पादरी साहब के साथ मिलकर केक कटिंग करेंगे और आज के दिन की खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।